اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ کل کہہ دیجئے، ہوا وہ اذن اذیت ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم قریب جاؤ ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا، پھر جب، تطہرن، وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فَاتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، تمہیں حکم دیا اللہ نے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، محبت رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور وہ محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، ایسا کیوں ہے، اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حیض کے بارے میں سوال کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں سے پہلے یہودی اور عیسائی اس معاملے میں بہت تہمات کا شکار تھے۔ یہود اس دوران اپنی بیویوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھتے، انہیں بستر سے الگ کر دیتے اور کئی دفعہ گھر سے بھی الگ کر دیتے۔ عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھاتے، عورت کو اس دوران اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے برعکس عیسائیوں میں اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی پابندی اور قید نہیں تھی، ہر قسم کا تعلق، حتیٰ کہ شوہر اور بیوی کا تعلق بھی جائز قرار دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے اس معاملے میں آپ سے صحیح راستہ دریافت کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ اذیت ہے، وہ ایک تکلیف کی حالت ہے۔ عورت میں چڑچڑاپن، ڈپریشن، سستی، بے چینی، تھکاوٹ اور کئی دفعہ تو درد کی وجہ سے عورت بے حال ہو جاتی ہے۔ اعضاء میں ہر وہ چیز شامل ہے جو جسمانی اور روحانی طور پر انسان کے لیے نقصان دہ ہو، اذیت کا باعث ہو۔ یہ نجاست اور گندگی بھی ہے، لہٰذا عورتوں سے الگ رہو، یعنی حالت حیض میں شوہر اور بیوی کا جو خاص تعلق ہے اس سے بچو، پرہیز کرو۔ یہ اللہ کی حدود میں سے ہے کہ تم ان کے ساتھ اس دوران کوئی جسمانی تعلق پیدا نہ کرو۔ باقی سب کچھ کر سکتے ہو، پاس بیٹھ سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، یعنی اس دوران ان کے ساتھ نارمل زندگی گزارو، اور تم اس وقت تک ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی جسمانی تعلق قائم نہ کرو جب تک کہ وہ پاک ہو جائیں، ان کا خون آنا بند ہو جائے۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، یعنی جب وہ نہا چکیں، غسل کر چکیں، تو پھر تم ان سے شوہر اور بیوی والا جسمانی تعلق پیدا کر سکتے ہو۔ غسل کرنے سے جو ممانعت تھی وہ دور ہو گئی۔ اور پھر یہ کہ عورت کے ساتھ ایسے ہی جسمانی تعلق پیدا کرو جس طریقے سے اللہ نے اجازت دی ہے۔ قوم لوط والا فعل نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے، اور وہ محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر ہونا چاہیے۔ اس تعلق میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر زیادتی ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور ان کو بھی پسند کرتا ہے جو پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، ظاہری اور باطنی طور پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔